لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے. یعنی اور اللہ نے اس قوم کو اتنا کچھ دیا ہے. ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دیا کتنا ہے اس قوم کو. مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہوا ہے, تو یہ بھی ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا. تو نوجوانوں, سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بڑی سوچ رکھنی ہے, اور یہ جو آپ قرضے ابھی آپ کو دیے جائیں گے, اپنی چھوٹی سوچ نہ رکھنا. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ قرضے میں آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی سے, اور ہمیشہ جو ذہن بڑی سوچ رکھتا ہے وہی بڑا بنتا ہے. اچھا جی, عثمان کی اب میں پہلی چیز جو آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے 100 ارب روپے کے قرضے رکھے ہیں, جس میں سے یہ نوجوانوں کے لیے ہیں, اور جس میں سے 25 ارب صرف خواتین کے لیے اسپیسیفکلی ہوں گے. ان میں سے اب سنتے جائیں ذرا, جو سود کے بغیر 1 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر, اور یہ 45 ڈسٹرکٹ میں جو سب سے کمزور طبقے ہوں گے ان کے لیے قرضے دیے جائیں گے لاکھ سے نیچے. دوسرے کنسیشنری یعنی کنسیشن پہ قرضے دیے جائیں گے, وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوں گے. اور جو تیسرا ٹیئر ہے وہاں 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک قرضے دیے جائیں گے, اور یہ سب میرٹ کے اوپر ہوگا. ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو ہم قرضے دیے, 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ, اور وہ ان کو موقع ملے گا اپنی بزنسز سیٹ اپ کرنے کا. اور جتنا اچھا آئیڈیا ہوگا آپ دیکھیں گے, کیونکہ میرٹ پہ قرضے ملیں گے, کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, کیونکہ میں نے سب سے پہلے عثمان کو کہا کہ کوئی اس لیے نہیں کہ یہ تحریک انصاف کا نوجوان ہے اس کو قرضے دے دو, ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر. ہم ویسے فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں گے اگر وہ میرٹ کے اوپر آ گیا. اچھا, اب مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. اور میں اس کے اوپر مزید اور بات نہیں کروں گا. اچھا جی, دوسرا اسکل ایجوکیشن. ہمارے پاس یوتھ ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس, لیکن بدقسمتی سے جو سکلز ہیں, جو اب زمانہ آگے جا رہا ہے, آئی ٹی سے اب چلا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, یہ ایک نیا دور آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے سکلز کے لیے, ان کو ہنر سکھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 ارب روپیہ ہم سکل ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں گے, جس میں ہم نے 100 سمارٹ ٹیکنیکل لیبارٹری بنائیں گے ڈسٹنس لرننگ کے لیے. ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں گے, یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا. اور اپرینٹنشپ 25,000 کو ہم انڈسٹری کے ساتھ نوجوانوں کو لگا دیں گے تاکہ وہ ہنر سیکھیں. اور پھر سنو اور پھر ہم نے 500
سکلز لیبارٹری ہم نے مدرسوں کے اندر فیصلہ کیا بنانے کے لیے. دیکھیں یہ پہلی حکومت آئی ہے. نوجوان ذرا سنیں 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 یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے, اور یہاں اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مدرسوں کے بچوں کو ہم نے اپنا بچہ سمجھنا ہے. ہم نے ان کو دینی تعلیم کے علاوہ سائنس بھی پڑھانی ہے. ہم نے ان کو وہ ٹیکنالوجیز دینی ہے تاکہ یہ جو مرضی بننا چاہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, جنرلز, ججز, جو بھی بننا چاہے. اور یہ ہم نے بڑی مدرسوں کے علماء سے ہم نے بڑی ملاقاتیں کی, ڈسکشنز کیا, اور اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری کوشش یہ ہے کہ مدرسوں کے بچوں کو بھی مین سٹریم میں لے آئیں, انگریزی بھی پڑھا دیں, لیکن جو 3 سسٹم چل رہے ہیں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, مدرسے, اس کو کوشش کریں کہ ایک ہی سسٹم سارے پاکستان کے اندر آئے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ 2000 ٹیچرز کو ہم انٹرنیشنل ٹریننگ دیں گے, باہر سے ٹرین کر کے آ کے, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ اسکل ایجوکیشن دے. اچھا جی, تیسرے جو عثمان ڈار نے ابھی بات کی تھی کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا کریشن آف اے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, یعنی سارے پاکستان کے لیے ایک یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بنانے لگے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہوں, چاہے وہ سندھ میں ہوں, اب تو فاٹا اور کے پی اے کی بن چکا ہے. سارے پاکستان کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے جدھر سب ہمارے جو نوجوان ہیں وہ انٹریکٹ کر سکیں, ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکیں, ایک دوسرے کے پرابلم سمجھ سکیں, روزگار کدھر مل رہا ہے, اپرچونٹیز کدھر ہیں, آگے ملک کدھر جا رہا ہے, کون سی انڈسٹری کے اندر انہیں سکلز چاہیے. یہ پورا انٹریکشن ہوگا, اور یہ ایک ایسی انشاءاللہ فاؤنڈیشن بن رہی ہے جس کی بڑی ضرورت تھی, کیونکہ ابھی تک کوئی یوتھ کے لیے اس طرح کی فاؤنڈیشن نہیں تھی. اور میں انشاءاللہ یہ جب اب پروگرام شروع ہوگا اس کو پرائم منسٹر آفس سے فالو کیا جائے گا, میں خود اس کو مانیٹر کروں گا. اور آگے ابھی سنیں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کے لیے بھی کوٹا رکھا جائے. میں پھر سے اپنے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں ان کو رحمت العالمین کہتے تھے, رحمت المسلمین نہیں کہتے تھے. ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے. اس لیے پاکستان وہ ملک بنے گا اور بننے جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنی اقلیتوں سے جو ہمیں جس طرح کا ان کو وہ یعنی جس طرح کے برابر کے شہری رکھنا چاہیے تھا, مجھے کئی دفعہ مایوسی ہوتی ہے, ہم اس پر نہیں اترتے. لیکن انشاءاللہ جو نیا پاکستان ہے وہاں برابر کے شہری بنیں گے, اور انشاءاللہ ہر جگہ ہماری اقلیتوں کو ہم پورے جو ہم کوئی فرق نہیں کریں گے انسانوں کے اندر. تو آپ اس میں بے فکر رہیں. اچھا جی, آگے 1 منٹ, آگے میرے 3 پروگرام ہمارے آنے والے ہیں آگے. ٹھیک, معذوروں کا تو ہے, اسپیشل لوگوں کا. اچھا جی, آخر میں ہمارے جو آنے والے 3 پروگرام لانچ ہونے والے ہیں جن کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. ایک ہے گرین یوتھ موومنٹ, جو ہم نے پاکستان کو گرین اینڈ کلین پاکستان کا فیصلہ کیا, ایک صاف اور ہرا پاکستان. اس کے اندر ہم نے
اپنے نوجوانوں کے لیے ہر جگہ ہم اب آپ کی ممبرشپ کریں گے. جب بھی ہمارے یہ پروگرام ہوں گے, اور ہم نے آپ کو پتا کہ 10 ارب درخت لگانے ہیں ہم نے اگلے 5 سالوں میں اس ملک کو کلائمیٹ چینج سے بچانے کے لیے, تو اس میں ہم پورا آپ کو شامل کریں گے. اور پھر ہے سٹارٹ اپ پاکستان, کہ جو بھی اچھے آئیڈیاز آتے ہیں نوجوانوں کے, جس کے لیے ان کو قرضے چاہیے, سٹارٹ اپس جسے کہتے ہیں, کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری تیاری کر رہے ہیں آپ کے لیے, تاکہ ہم یوتھ کے لیے اپنی بزنس سٹارٹ اپ کرنے کے لیے پروگرام ہو. اور پھر آخر میں نیشنل انٹرنشپ پروگرام. انٹرنشپ بہت ضروری ہے, اور یہ بھی ہم نے انڈسٹری سے بات کر چکے ہیں, تو یوتھ کے لیے ہم مختلف انڈسٹریز کے لیے اندر انٹرنشپ کروائیں گے. اب آخری چیز ختم, اپنی یہ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے سب یاد رکھنی ہے. آپ کتنا زندگی میں اوپر جائیں گے, نمبر 1 آپ کی خواب کتنی بڑی ہے, آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے. اور دوسری چیز کہ زندگی میں آپ کتنا اوپر جائیں گے, وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے برے وقت, جو مشکل وقت آتا ہے, برا وقت آتا ہے, اس کا کیسے سامنا کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں نے تو زندگی میں اونچ بھی دیکھی ہے اور بہت نیچ بھی دیکھی ہوئی ہے, ہار جیت دیکھی ہوئی ہے. سپورٹس آپ کو ایک چیز سکھاتی ہے, چیمپئن سپورٹس مین وہ ہوتا ہے جو جیت کو سنبھالتا نہیں ہے. جیت تو سارے, جب جیتتے ہیں تو سارے آپ کے دوست بن جاتے ہیں. جب آپ جیتتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی تالیاں بجانی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جب ہارتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی منہ ادھر کر لیتے ہیں. جب میں اپنی ٹیم کو بتایا کرتا تھا, میں ٹیم کو, کیونکہ میری جب نئے نئے کھلاڑی آتے تھے نا ہماری ٹیم میں, تو میں ان کو بتاتا تھا کہ جب ہم ہارتے ہیں نا, تو 2-3 میں نے ان کو بتایا کہ نمبر 1 تو اگلے دن کے اخبار نہ پڑھو, کیونکہ ایک آپ گراؤنڈ پہ پھینٹا لگانا ہے تو کھا کے آئے ہو, اور اگلے دن اخبار میں ضرور پڑھنا ہے کہ کتنی بری طرح آپ کو مار پڑی تھی, تو اخبار نہ پڑھا کرو. دوسری چیز کہ کبھی بھی کسی شادی پہ نہ جایا کرو, کیونکہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو پھینٹا پڑتا ہے, اس لیے کسی شادی پہ نہ جایا کرو. لیکن یہ اب سنیں, جو چیمپئن ہوتا ہے نا, چیمپئن ہار سے ڈیمورلائز نہیں ہو جاتا, دل نہیں چھوڑ دیتا. چیمپئن ہار سے سیکھتا ہے. ہار آپ کو سکھاتی ہے, جو آپ کو برا وقت سکھاتا ہے وہ جیت آپ کو نہیں سکھاتی. برا وقت آپ کو موقع دیتا ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی, ان کو کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے. اور آپ کتنا اوپر جائیں گے جتنا آپ بہتر اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں گے, غلطیاں دور کریں گے, محنت کریں گے, پھر اوپر چلے جائیں گے. یہ ہے سائیکل دنیا کا. تو جب مشکل وقت آتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے بہتری کے لیے آیا ہے, کیونکہ یہ آپ کو سکھاتا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا غلطی ہے آپ کی. تو جو بھی ایک سٹرگل جانتا ہے, جب, اور جو سپورٹس ہیں یہ سکھاتی ہے آپ کو ایک چیز ہے سٹرگل, اور جو سٹرگل کرنا سیکھ جاتا ہے وہ آخر میں اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جب ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. انشاءاللہ یہ جو ہم برے وقت سے گزرے, یہ ہماری